تلفی معطل یا برطرفی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتا للہ و منع للہ و ابغض للہ و احب للہ فصدق تکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگان دین، ہم سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں کامل رہیں، دنیا میں بھی خوش اور آخرت میں جنت میں جائیں. ہر ایک آدمی کی آرزو ہے، اور چاہے وہ آدمی چاہے دنیا کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، مگر چاہتا تو یہی ہے کہ دنیا میں بھی خوش رہے، آخرت میں بھی خوش رہے. اور یہ خوش رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ ایمان اگر تکمیل ہے، مکمل ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، بڑھیا ہے، تو پھر دنیا میں بھی سکون اور عزت والی زندگی ہے، آخرت میں بھی جنت والی زندگی ہے. اگر ایمان کامل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، تو جیسا کہاوت نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترہ بولتے ہیں، تو ہماری نیت اگر کھوٹی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی کمزور ہی ہوگا. آج ہم ایمان والوں پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں غیروں کی، وہ شاید ہمارے ایمان کی کمزوری ہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر ہمارا ایمان اچھا اور مکمل اور با سچ ہوتا تو شاید ہی لوگ ہماری عزت نہیں بلکہ ہمارے دین کو قبول کرنے والے بھی بنتے. اسی لیے یہ دین ہمارا تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے سے پھیلا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے مکمل کرنے میں آگے آگے اپنی شریعت کو رکھے ہیں، تبھی تو یہ ایمان کی بات آگے بڑھی ہوئی ہے. چنانچہ اس رمضان مبارک میں ہم لوگ الحمدللہ سبھی لوگ اکثر و بیشتر روزہ رکھے، تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال اور یہ گمان بھی تھا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم لوگوں کو ایمان کی اعمال کی توفیق دے رہا ہے. کچھ لوگ روزہ رکھے، کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھے. جو لوگ نہیں رکھے ہیں وہ لوگوں کا تو ہاتھ سے وقت نکل چکا ہے. تیر کمان سے زاد بات زبان سے اور جان جسم سے نکلنے کے بعد واپس تو نہیں آتی ہے. اب یہ ہمارا وقت رمضان مبارک کا ختم ہوا، اب واپس تو نہیں آتا. جو حضرات روزے نہیں رکھے وہ تو رہ گئے، لیکن زیادہ پچھتانے اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پھر بھی موقع دے دیتے ہیں کہ ایسے مواقع کو جو ہے ہاتھ سے غنیمت سمجھ کر گنوانا نہیں چاہیے. وہ کیا موقع ہے؟ یہ ہے کہ بھئی اگر اللہ میاں صحت دیا، تندرستی دیا اور مقیم ہونے کا موقع دیا تو پھر رمضان مبارک کے بعد میں وہ روزوں کی قضا کر لے. اگر باہر تو مجبوری میں ہے تو، نہیں ہے تو پھر اس کا فدیہ دے دے. فدیہ جیسا بولتے ہیں کہ بھئی ایک صدقہ فطر دیتے ہیں، ایک آدمی کے اوپر 80 سے 100 روپیہ لاگو ہو جاتا ہے ایک دن کا. اگر کوئی حالت مجبوری میں روزہ نہیں رکھتا تو کم سے کم اس روزے کا قضا کا کرنا معاملہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کہ اس کا فدیہ ادا کر دے. وہ فدیہ کسی غریب یا رشتہ دار یا مدارس دینیہ وغیرہ کو یا اپنے قریب پہ رہنے والوں کو دے دے، یہ بات مناسب ہے. یا اگر آدمی مجبور نہیں ہے،
اللہ اس کو جو ہے صحت دیا ہے تو روزہ رکھے، یہ بھی نہیں کر سکتا وہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر آدمی ایک روزے کے بدلے میں 60 آدمیوں کا کھانا کھلانا پڑتا ہے، مگر یہ بڑا مشکل کا مسئلہ ہے، ہم لوگ بہت مشکل سے کام کرتے ہیں۔ بہرحال ان سب کے بعد میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ چاہے دنیا میں بھی خوش رہے آخرت میں بھی خوش رہے۔ ارے ہم تو یوں کہتے ہیں کہ آدمی ساری کی ساری زندگی اپنی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ معاملہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 1 مہینے کا روزہ رکھا تو 1 مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، اللہ قرآن میں کہا ایک کے بدلے ہم 10 اس کو نیکیاں دیتے ہیں، چنانچہ 30 دن کے 300 نیکیاں، 300 دن کے نیکیاں اس کو ملتے ہیں اگر وہ آدمی اللہ کے واسطے روزہ رکھا اور اللہ ہی کو بتانے کے واسطے روزہ رکھا۔ اب رہا ہے کہ 1 سال کے 364 دن ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی 364 دن کے روزے کو رکھنا چاہتا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب شوال کے 6 روزے رہے، تو یہ 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہو گئے، تو 360 دن ہو گئے، اب بچے 4 دن۔ اب بولیں گے کہ بھئی یہ 4 دن کئی کو بچ گئے، تو کہا 4 دن پورے سال میں حرام ہے روزہ رکھنا، 1 دن آج کا جو عید الفطر کہلاتا ہے، 3 روز ایام نہر یعنی عید الاضحیٰ کے 10 11 12، یہ 3 روز، یہ 4 روز ہے، یہ 4 روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینے بھر کے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیا تو سال بھر کے روزوں کا ثواب اس کو مل جائے گا، مفت میں جو ہے اللہ میاں کی طرف سے انعام مل رہا ہے، اور آدمی تھوڑی سی محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ تو کہا یہ ایمان کے تکمیل کی علامت ہے۔ چنانچہ یوں فرمایا من آتا للہ، ہم اپنے ایمان کے تکمیل کرنے کے لیے اگر کوئی بھی چیز دے رہے ہیں تو اللہ کے واسطے ہونا چاہیے، دکھاوے کے واسطے، بتاوے کے واسطے، شہرت کے واسطے، نام جگانے کے واسطے، لوگوں کے اندر اپنی تعریف کرانے کے واسطے نہیں ہونا۔ یہ چیز اگر دل میں آئی تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے فرمایا من آتا للہ، اگر کوئی کسی کو دے رہا ہے تو یہ سوچ کر دینا کہ میں یہ اللہ کے واسطے دے رہا ہوں۔ کوئی آدمی کسی کو خیرات دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، فطرہ دے رہا ہے، یہ کوئی سب سوچتا نہیں کہ بھئی میری جو ہے لوگوں میں واہ واہ کرے، واہ واہ بھگت کرے، ایسا تو ہوتا نہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ ہے کہ بھئی میرے کو نمازی بن جائے، نمازی بولے، جیسا عموماً بولتے ہیں حج کو جانے کے وقت میں لوگ دل میں سوچتے ہیں کم سے کم لوگ میرے کو حاجی تو بولنا چاہیے، اس واسطے آنے کے بعد میں خط پہ لکھتے ہیں الحاج، کہ بھئی میں بھی حج کیا ہوں، لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے حج تو کیا ہوا ہے تو لوگوں کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صاحب پہنچے، کہا کہ آپ حج کو جا کر آئے، آپ ملاقات کریں، ارے اس کو 7ویں حج کے گھڑے میں سے پانی پلاؤ، تو مطلب یہ ہوا 7 حج کیے ہوئے لوگوں کو بتانے کی بات سے کریں۔ میرے بزرگوں دوستو، بتانے کا دکھانے کا معاملہ اگر ہے دل میں تو پھر اس کا ثواب نہیں، اللہ سے لینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا من آتا للہ، اگر کوئی کام کر رہے ہو تو اللہ کے واسطے کرو، دکھاوے کے واسطے مت کرو۔ ایک کسی کو من آتا للہ و منع للہ، دے رہے ہیں تو بھی اللہ کے واسطے، مگر روکنا بھی ہے تو یہ بھی اللہ کے واسطے۔ آپ بولیں کہ دینا تو خیر سمجھ میں آ رہا، مگر روکنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صدقہ دینا، فطرہ دینا، زکوٰۃ دینا، خیرات دینا، لوگوں کی ہمدردی کرنا وغیرہ، یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ اللہ کے واسطے، مگر روکنا کا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا روکنا بھی تو بہت بڑی بات ہے، اس واسطے جہاں آپ کو منع کیا گیا ہے کہ یہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، مثلا مجھے اچھا یاد ہے
ہمارے بشیر الدین صاحب، ہمارے نانا امیر الدین صاحب، ہمارے اقبال بھائی کے چچا، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے دکان پہ تو ہمارے پھوپا آ کر کہنے لگے، ارے بھائی امیر چار آنے دے، چار آنے. ان کو ذرا پینے کی عادت تھی. کہنے لگے آپ اگر میرے پیسوں کو پینے کے لیے استعمال کرتے تو نہیں دیتا، اگر نہیں کچھ کھانے کے لیے استعمال کرتے تو دیتا. کہا اگر تو نہیں دیتا نا تیرے سے میں برا ہو جاؤں گا، تیرے سے میں دور ہو جاتا. دور ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، دور ہو جاؤ. یہ بات میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ کو یہ دوں اور یہ میرے پیسے ناجائز چیزوں میں لگے. تو بہرحال یہ منع کرنا بھی اللہ ہی کے واسطے ہے. کوئی چیز اگر آپ روک رہے ہیں تو یہاں دیکھیے کہ یہ چیز اللہ کے واسطے ہے یا تم اپنی شہرت کے واسطے یا اپنے مفاد پرستی کے واسطے کر رہے ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے کام کریے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے مطابق من آتا للہ و منع للہ، جب دے تو اللہ کے واسطے دے اور کسی کو روک رہے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہونا چاہیے. تیسری بات یوں فرمایا من احب للہ، کسی سے محبت کا اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہونا چاہیے. جیسا بیوی سے، بچوں سے، ماں، رشتہ داروں سے، ماں سے، باپ سے آپ محبت کر رہے ہیں تو یہ اللہ ہی کے واسطے کر رہے ہیں. تو کہا جس سے بھی آپ محبت اور تعلق جوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے واسطے کرے. لیکن ہمارے کچھ حضرات میرے فلانے صاحب سے جو ہے اپنا تعلق جوڑے اس واسطے کہ مٹکے کا سٹکے کا نمبر بتاتے ہو. ارے یہ تو دنیا کے واسطے ہوا، یہ تو ناجائز طریقے کے واسطے ہوا، یہ تو اپنے مفاد پرستی کے واسطے ہوا. کہا یہ اللہ کے واسطے کہاں ہوا؟ کہ اللہ کے واسطے آپ محبت اگر کر رہے ہیں تو یہ تمہارا معاملہ ایمان کے تکمیل کا ہے. اگر نہیں ہے پھر تو یہ بڑی مصیبت کا مسئلہ ہے. یہاں ایمان کامل نہیں ہوتا یا ایمان ختم ہونے کا اندیشہ ہے. پھر یہ فرمایا من ابغض للہ، اگر کسی کے ساتھ غصہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ غضب ہو رہے، یہ بھی تو اللہ ہی کے واسطے ہونا چاہیے، دشمنی کے واسطے نہیں. حدیث میں ہے اگر کوئی، اب جیسا ہمارے امام صاحب بتا رہے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، دونوں بھائیاں، 6 بھائی ہوتے، چھوٹے بڑے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت میں 6 سال کے تھے. 6 سال کے جب دنیا سے نکل گئے تو یہ دونوں ایک دوسرے قرآن کی تفسیر کرتے تھے. اس آیت پر پہنچے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقے مت ڈالو. یہ چھوٹے بھائی بیٹھے پڑھ رہے ہیں، بڑے بھائی اس کی تفسیر کر رہے ہیں. بڑے بھائی نے کہا ارے بھائی یہ تو بتاؤ تفرقے مسئلے مسائل میں مت ڈالو بولو. تو چھوٹے نے کہا حضرت بات دراصل یہ نہیں ہے، مسئلے مسائل میں تفرقے تو پڑیں گے اس واسطے کہ نہیں معلوم 72 فرقے ہیں، 72 فرقوں کے 72 مسئلے بھی ہیں، لیکن آپس میں تفرقے نہیں ڈالنا چاہیے. اگر کوئی ایک دوسرے سے اپنی ذاتی دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے 3 دن سے زیادہ اگر بات نہیں کرا تو گناہ گاروں میں شمار ہوگا. تو کہا بڑے بھائی نے کہ میاں بات دراصل یہ ہے، مسائل اصل چیز ہے، ظاہری چیز اصل نہیں ہے. تو کہا تم میری بات کو نہیں مانتے، میں تمہاری بات کو نہیں مانتا، یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کہنا ہے. بس یہ بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرے وقت. چلے گئے حضرت امام حسین حسن، خاموش بیٹھے رہے، کچھ نہیں بولے. مسلسل 3 روز تک اپنے گھر میں جا کر بند رہے. نماز کے وقت میں نماز پڑھاتے تھے حضرت امام حسن، پیچھے نماز پڑھتے تھے امام حسین. جب سلام پھیرے دعا کے بعد دعا ابھی ہوئی نہیں تھی. ابھی دعا تو خیر ہمارے پاس ایک رواج ہے، اپنی اپنی دعا کرنا چاہیے،
چنانچہ دعا سے پہلے ہی حضرت امام حسین نکل کر جا کے اپنے کمرے میں جا بند ہو جاتے. پیچھے پلٹ کر دیکھا حضرت حسن نے کہ بھئی چھوٹا تو میری پیچھے نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دعا میں شریک نہیں ہوتا. پھر 3 روز ہو گیا بات بھی نہیں کر رہا. تو حضرت امام حسن نے کہا کہ دیکھو کیا ہے بات, کیوں اس کے دل میں خلیش آ گئی. میرے کو اتنا سمجھ میں آیا کہ ہو سکتا ہے میری بات سے یہ ناراض ہوا ہوگا اور یہ حدیث سے شاید اس کو گرا ہوا ہوگا. سیدھا حضرت امام حسن پہنچے تو دستک دیا. کہا کون ہے؟ کہا کہ امام حسن. کہا کہ کیا بھائی صاحب؟ کہا کہ تجھے وہ حدیث معلوم ہے تمہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 روز سے اپنے بھائی سے بات نہ کرے, خلیش دل میں رکھے, تو وہ گناہ گاروں میں شمار ہوگا. کہا کہ بھائی میرے کو وہ حدیث بھی یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو پہلے بات کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ میرا بھائی پہلے بات کرے, وہ پہلے جنت میں جائے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بھائی تم پہلے بات کرے, تم پہلے جنت میں آئے. میں آپ کے آگے نہیں بڑھ سکتا, آپ ہی میرے سے بڑے ہیں. بہرحال یہ آپس کے خلیشات کا مسئلہ تھا. چنانچہ یوں فرمایا جو آدمی اپنے بغض کو رکھے اور 3 روز سے زیادہ اس کو رکھے تو کہا یہ کینہ بنتا ہے, کینہ. جس ایمان والے کے دل میں کینہ بنے گا وہ سڑے گا, اور سڑ کر جو ہے اتنا زیادہ سڑے گا کہ ایمان کو ختم ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ سے دور کرنے کا اور دوزخ کے حوالے کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اسی لیے فرمایا جب آدمی دل کے اندر کینہ رکھے تو سب سے بہترین بات یہ ہے اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دے اور اس کو آگے بڑھانے کی فکر کرے. چنانچہ ایک چھوٹی سی بات بتا کر بات کو ختم کر دوں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ حضرات دلی گئے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ضرور جاتے ہیں اکثر و بیشتر. نظام الدین نام کا ایک پورا محلہ ہی ہے, آج تبلیغی مرکز وہاں پر بھی بنا ہوا ہے. چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, ولی بولتے ہیں, اولیاء کا کیا مطلب ہوتا ہے تو نہیں معلوم. اللہ میاں کتنے لوگوں کے ذریعے سے ان کو خلافت نصیب کیا تھا, اسی لیے ان کا نام اولیاء پڑ گیا ہے. چنانچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے خاص, بلکہ مندوبین میں سے تھے, معشوقین میں سے تھے, بلکہ اپنے مریدین میں سے یوں سمجھا جائے قاضی ضیاء الدین صاحب, قاضی القضات تھے دلی کے, بہت آپس میں, مگر یہ مفتی بھی تھے, عالم بھی تھے, بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے. شریعت کے بالکل پابند تھے, ایک بال برابر بھی کوئی کمی بیشی ہونے نہیں دیتے. اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ معرفت کے جو ہے خوگر تھے اور یہ شریعت کے خوگر تھے. آپس میں دونوں میں اللہ تعالیٰ جو جوڑ کر دیا تھا. لیکن ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دف کا استعمال کرتے تھے. دف بولے تو وہ دف جو دونوں طرف سے بھی ہوا نکل جانا, جیسا ہمارے پاس دپڑا بولتے, دھپڑا, وہ جائز ہے, ڈھولک جائز نہیں ہے. آج کل ہم سما میں جو ہے رہ گئے ہیں, سما کے معنی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, سمجھ میں آنا چاہیے. اس واسطے ہمارا عقیدہ ہے نہیں تو ہمارے سمجھ میں آتا کیا ہے. لوگ بولتے سما کیا ہے, سما کے معنی سننے کے ہیں. لوگ جا کے بیٹھے ڈھولک بھی گا رہا ہے, ڈھولک بھی چل رہی ہے, ہارمونی بھی چل رہی ہے, سار بھی چل رہا ہے, نہیں معلوم کیا کیا بھی چل رہا ہے. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں. خیر بہرحال اپنی جگہ پر. چنانچہ حضرت جو ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ دف وغیرہ کا استعمال کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ایک مرتبہ حضرت قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا کہ کہا دف اور چیزیں یہ سب ناجائز ہیں, اس واسطے کہ آج ہم کر رہے ہیں, کل اس چیز کو اور آگے بڑھا کر لوگ اس کو نہیں معلوم کیا کیا سمجھ کر جو ہے شریعت میں داخل کریں گے. اس لیے بہتر ہے کہ اس کو پہلے سے ہی اس کو ختم کر دینا چاہیے.
چنانچہ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ٹینٹ ڈالے ہوئے ہیں، شامیانہ ڈالے ہوئے، اندر بیٹھے کچھ شوقیہ اشعار یا اللہ کا کلام یا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کلام یا اللہ کی جو ہے شان میں کچھ پڑھ رہے تھے، کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، تو حضرت ادھر سے آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، دیکھا کہ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اب ٹینٹ تو پڑا ہوا ہے، تو حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بہترین بات یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی غیر ضروری چیز کو اپنے ہاتھوں کانوں سے سنے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ غیر ضروری چیز جو شرع کے خلاف ہے، اب اس کو ہاتھ سے روکنا ہے تو یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اس واسطے یہ اللہ ہی کے واسطے تو کرنا ہے، بتانے کے واسطے نہیں کرنا ہے، اپنے واسطے نہیں کرنا ہے، لوگوں کے واسطے نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے واسطے کرنا ہے۔ کسی شادی میں لوگ نہیں معلوم کیا کیا لگا کر بیٹھے ہیں، اب جا کر جو ہے آپ بولے گے مول صاحب بولے ہیں ہاتھ سے روکو بول رہے، تو ظاہر بات ہے ہاتھ سے تم روکنے کی کوشش کریں گے تو جو ہے سارے کے سارے لوگ آپ کے خلاف ہی نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں جوتے کھانے کا مسئلہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس واسطے کہ حالت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے کام کریے گا، آپ ایسا جو ہے بے دھڑک کام اور یعنی بھدا کام مت کریے جس سے آپ کو جو ہے نقصان پہنچنے کا معاملہ ہو۔ چنانچہ حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپس میں محبت اور تعلق تھا تو حضرت نے کہا کہ بہترین بات یہ ہے کہ اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، چنانچہ زبان سے بولنا یعنی کوشش کرے کہ ہے حضرت یہ چیز جو آپ اندر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں سن رہے ہیں یہ نامناسب ہے، بہتر ہے اس کو روک دو۔ اب وہاں جو ہے وہ ایک دم استغراق میں تھے وہ لوگ، کہاں ان کی بات پہنچتی، کہاں ان کی بات سنتے، وہ تو چل رہا تھا اندر۔ حضرت نے کہا کہ یہ مورد میری بات نہیں سن رہے، اب دوسرا کام یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے بات سے نہیں سن رہے ہیں تو ہاتھ سے کرنا چاہیے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ رسیاں جو بندھی ہوئی تھیں وہ کاٹنا شروع کر دی، اب بجائے وہ ٹینٹ گرنے کے ہوا میں معلق، ہوا میں باقی رہا، وہ گرا نہیں کی اوپر ان کے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی یہ شاید اللہ تعالیٰ یہ مجلس کو قبول کیا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہاتھ سے بھی کیا بات سے بھی کیا، سمجھ میں یہ بات میری نہیں آ رہی ہے، لہٰذا آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھ کر وہاں سے نکل جانا، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ ہمارے میں کیسے کتنے جو ہے ایسے ساتھی ہیں جو غیر ضروری چیزوں کے اندر ملوث تو نہیں ہوتے لیکن وہاں پر ٹھہر کر سننے یا سنانے کا معاملہ بھی کرتے ہیں، تو کیا ہم دل میں برا تو سمجھتے ہیں؟ ارے برا سمجھنا تو چھوڑیے، ہم خود کرتے ہیں تو برا کیا سمجھتے ہیں؟ پھر تو ایمان تکمیل کہاں سے ہو جاتا ہے؟ ایمان ختم ہو جاتا ہے یہاں پر۔ اسی لیے کہا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کوئی کسی کو جو ہے غصہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ میں جو ہے زیادتی کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ ہی کے واسطے ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ جس وقت میں بیمار ہوئے، بہت زیادہ علیل ہو گئے، معلوم یہ ہوا کہ حضرت کا جو ہے وقت بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا ہے، تو حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیماری پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دوست تھے، قریب تھے، مقربین تھے، کہنے لگے کہ بھئی کم سے کم چلو جا کے ملاقات کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ بیمار ہیں تو یہ آ نہیں سکتے، چلو میں خود جاؤں گا ملاقات کرنے کے لیے، چلے کر حضرت قریب پہنچے، گھر کے پاس کہا کہ جاؤ حضرت سے ضیاء الدین صاحب سے کہو کہ تمہارا دوست آیا ہوا ہے نظام الدین تمہارے سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو اندر سے آواز آئی میں ایسے بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا جو شریعت کے اندر کچھ خلاف معاملہ کرتا ہے، یہ اللہ ہی کے واسطے تھا، لوگوں کے بتانے کے واسطے نہیں تھا۔ تو حضرت فوراً کار لے کے کہنے لگے حضرت سے کہو جا کر ضیاء الدین صاحب سے کہو کہ نظام الدین اس بدعت سے توبہ کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوا ہے، آئندہ سے یہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ، توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، اپنی پگڑی اتار کر حضرت دربان کے حوالے کہا کہ یہ لے جاؤ
اب اس کے پیر نیچے رکھنے کے قابل نہیں ہے، یہ پگڑی کے اوپر جوتوں کے ساتھ میرے پاس چلتے آنا چاہیے، کیونکہ اب وہ میرے سے زیادہ جو ہے قیمتی والا ہو گیا، جو ہے زیادہ اثرات والا ہو گیا، زیادہ درجے والا ہو گیا۔ لہذا جب پگڑی ان کے پاس پہنچی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، پگڑی ہاتھ میں لے کر اپنے سر کے اوپر رکھ کر کہنے لگے، اے ضیاء الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، جزاک اللہ کہ تو چشم باز کر دی، جزاک اللہ کہ تو چشم باز کر دی، تو نے ہمیں ہم راز کر دی، تو نے میری آنکھوں کو کھول دیا۔ میں تو ہوں شریعت دینے معرفت کا خوگر، لیکن شریعت کے بغیر معرفت میں ایک جا بال برابر بھی رستہ ملنا مشکل ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے اندر ملوث ہو جاتے، لیکن کسی صحابی کے بارے میں بھی یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ ایک بال برابر بھی کمی آئی ہوئی ہو۔ چنانچہ جس وقت میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو حضرت نے کہا کہ میں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا، چونکہ میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں تمہارے سے آ کر ملاقات کرتا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں ہی تمہارے پاس پہنچ گیا، میں آیا ہوں۔ کہا اس بات کو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میرے دل کے اندر بغض تو تمہارے تعلق سے نہیں ہے، یاد رکھے یہ بات، ذرا اپنے دل پر لکھ لے تو مناسب ہے۔ کسی کافر سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ ارے ایمان والے سے کیا بغض رکھتے ہیں، کافر سے بھی نہیں رکھنا چاہیے، ہاں بلکہ اس کے کفر سے بغض ہونا چاہیے، کافر سے بغض نہیں، کسی گنہگار سے بغض نہیں بلکہ اس کے گناہ سے بغض رکھنا چاہیے، کسی غیر آدمی سے بغض نہیں بلکہ اس کے غیر ضروری چیزوں سے بغض رکھنا چاہیے۔ چنانچہ جب حضرت پہنچے تو کہا میں یہ دعا کیا تھا، اے اللہ کم سے کم آخری وقت میں میرے کو میرے دوست سے کم ملا دے اور دنیا سے میرے کو جانے کا معاملہ کر دے۔ چنانچہ بس آئے تو تم گواہ رہو، میرے دل میں تمہارے تعلق سے کوئی بغض نہیں ہے، اللہ جانتا ہے میں اللہ ہی کے واسطے یہ جو ہے فتویٰ دیا تھا تم کو۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے شریعت پر گامزن رہنے کی توفیق دیا ہے، بات سامنے رکھی، میں بھی آئندہ سے انشاءاللہ کوئی غلطی کا کام نہیں کروں گا، میں بھی اللہ ہی کے واسطے کام کروں۔ چنانچہ میرے بزرگوں دوستو، اپنا معاملہ جو بھی ہوگا وہ سب اللہ کے واسطے ہوگا۔ اسی لیے پھر یہ حدیث کو میں دہراتا ہوں، من آتا للہ، اگر کوئی دے اللہ کے واسطے، منع للہ، اگر روک رہے ہیں تو بھی اللہ کے واسطے، وہ احب للہ، محبت کرے تو بھی اللہ کے واسطے، وہ ابغض للہ، اگر کسی سے غصہ بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے واسطے کا یہ سب معاملہ اگر کر رہے ہیں، آدمی کا ایمان یہاں کامل ہوتا ہے۔ جس کا ایمان کامل ہوگا دنیا میں بھی خوش اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک دوسری بات، جیسا ابھی میں آپ حضرات کے سامنے بتایا، اگر کسی کو اللہ توفیق دیا ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، جہاں رمضان کے روزے رکھے ہیں تو شوال میں بھی روزے رکھ لے، اچھا ہے اگر مناسب آپ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی حضرات اس کے اندر اپنے روزوں کے تکمیل کرنے کا معاملہ اللہ سے اپنا معاملہ کیا ہے تو صدقۃ الفطر کا معاملہ بھی کرے۔ یعنی صدقہ فطر یہ ہے، جیسا ابھی بتایا، 80 سے 100 روپئے اس کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے صدقہ فطر کا، وہ کسی اپنے رشتہ دار غریب وغیرہ کے حوالے کر دے۔ عید سے پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے قریب میں اور اپنے غریب رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرنے کی فکر کریں، اور اگر نہیں تو اس سے بہترین بات حضرت شیخ احمد سر ہند رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق، اگر آدمی جب کوئی کام ہی کر رہا ہے، ارے جیسا رمضان میں ایک کا بدلہ 70 ملتا ہے، تو ایسی نیکیوں میں بھی آدمی اس کوشش کرے کہ بھئی ایک کے بدلے میں کئی زیادہ نیکیاں ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو کہا جب کسی کو صدقہ فطر دے رہے ہیں تو اس کا بدلہ تو ایک ملے گا،
لیکن جب دینی مدرسوں کے اندر کوئی آدمی دیتا ہے تو نہیں معلوم کتنے فائدے اس کے ہوں گے، کتنا ثواب اس کا ہوگا، کتنا اللہ کا مقرب یہ بندہ ہوگا۔ اس واسطے جو صدقہ فطر بچہ کھا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، تو کہا کھانے کا تو ثواب مل ہی جائے گا، لیکن کلام اللہ پڑھنے کا ثواب بھی انشاءاللہ اس کو ملتا رہے گا جب تک وہ پڑھتا رہے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مدارس دینیہ کی حفاظت خود اب ہم اپنے دین کی حفاظت نہیں بلکہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مدرسے دینیہ کی حفاظت ہمارے دین کی حفاظت ہے، قرآن کی حفاظت ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے خوش کرنے کے لیے نبی کی خوشی کے اندر بھی اس کا جو ہے دخل ہے۔ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو ان دینی مدارس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ چنانچہ میرے بزرگ دوستو، اب یہاں پر ہمارے رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ حضرات صدقہ فطر اگر دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسہ ہے اندرا نگر کا، اس میں بھی ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں یہ جو ہمارے پاس کپڑا جو پھیرتے نا، اس میں جو ہے صدقہ فطر مت ڈالیے، اس واسطے کہ یہ صدقہ فطر یہ اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صدقہ فطر جائز بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ صدقہ فطر جو ہے صدقہ ہے، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کپڑا پھیرنے میں کپڑے میں نہ ڈالیے گا بلکہ اس کو الگ لکھا کر دے دیجیے، یہ مناسب رہے گا۔ اس میں جو ڈال رہے ہیں کپڑا پھیرنے میں، یہ تو آپ جو ہے اپنا خیرات وغیرہ جو ہے ڈال دیجیے، عطیہ وغیرہ ڈال دیجیے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے، جو حضرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو جیسا ہم رمضان مبارک میں اپنے روزوں کو اللہ کے واسطے رکھے تھے، ویسا اپنی زندگی کو اللہ ہی کے واسطے گزارنے کی کوشش کریں۔ بہترین آدمی تو وہ ہوگا جو اللہ کے واسطے کر رہا ہوگا، اللہ کے واسطے دنیا میں جی رہا ہوگا اور اللہ کے واسطے دنیا سے جا رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب رہا یہ کہ بھئی ابھی آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گیا، اب آپ لوگ ابھی بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اب میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ٹھہرا ہوا تو سمجھ میں آتا تھا کہ آپ ٹھہرے، تو اب آپ اگر اسی وقت میں بولتے تو میں وقت کی پابندی کر لیتا، اب بول رہے تو میں وقت کی پابندی کروں گا، اب ختم کر دیا میں۔ چنانچہ یہ بھائی اس وقت میں چونکہ ہم سال میں 2 مرتبہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے بھائیوں کو نیت وغیرہ کے تعلق سے بولنا پڑتا ہے۔ 2 رکعت عید الفطر کی نماز مع زائد 6 تکبیروں کے ادا کرتا ہوں، واجب اللہ کے واسطے، وہ میرا کعبہ شریف کے تابع امام کے اللہ اکبر، یہ جو ہے بول کر کرنا چاہیے۔ جب نماز کے لیے آپ ٹھہریں گے تو پہلے امام صاحب اللہ اکبر کی آواز کریں گے تو آپ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، جب دوسری آواز آئے گی تو ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑے، تیسری آواز آئے گی تو ہاتھ اٹھا کر چھوڑے، چوتھی آواز آئے گی تو ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگا، ضم سورہ ہوگا، اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دوسری رکعت ہوگی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد آواز آئے گی اللہ اکبر کی، تو آپ بجائے رکوع میں جانے کے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، پہلی تکبیر۔ دوسرے آواز پر ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں، تیسری آواز پر ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں، چوتھی آواز پر آپ سیدھا رکوع میں چلے جائیں۔ پھر جیسا نماز ہوگی ویسا نماز کر لیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ خطبہ ہوگا۔ ابھی نماز کے لیے ٹھہرنا ہے، چلیے۔